جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم. ٹھیک ہے. دیکھو، ظرف حقیقی اور ظرف مجازی آ گیا. ظرف حقیقی جو بتایا تھا کہ ظرف مکان اور ظرف زمان کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف حقیقی کہتے ہیں. اچھا، ظرف مجازی کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جار مجرور کو. اچھا جی، آپ دیکھو ذرا. تو یہ ہم نے ایک بات یہ کی تھی، کیوں اس کو جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے، حرف جر کا جو مدخول ہوتا ہے نا، حرف جر کا جو مدخول ہے وہ بھی فعل یا شبہ فعل کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے. کہ کیا کرتا ہے جا کے، تو قلوب ختم ہو کے منزلہ ظرف اور برتن کیا ہے کہ یہ اس میں جا کے کیا ہو گیا، جا کے اس کو فٹ ہوتا ہے جا کے فعل یا شبہ فعل، یعنی جو اس کا متعلق ہوتا ہے وہ کیسے آ کے فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی چیز ہم نے پڑھ لی تھی، ظرف حقیقی ظرف مجازی. ٹھیک ہے، اب ظرف مجازی کی ہم نے بات کرنی ہے. وہ ظرف حقیقی ہم نے پڑھ لیا تھا، ظرف حقیقی ظرف مجازی پڑھ لیا تھا جناب علی. جی اچھا جی. تو دیکھو جی بچوں، کیا ہوا کہ اب آ گیا جی ظرف مجازی دو قسم پر آ گیا. ظرف مجازی کتنی قسموں پر ہے؟ دو قسم پر. غور سے سننا، ظرف مجازی کیا ہوتا ہے؟ دو قسموں پر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، اس طرح بعض ظروف حقیقی جیسے قبل و بعد وغیرہ بھی دو قسم پر ہیں. بعض ظروف حقیقی قبل و بعد پڑھا تھا نا پچھلے سال، قبل اور بعد وغیرہ، جو قبل و بعد وغیرہ پڑھا تھا وہ بھی دو قسموں پر ہوتے ہیں. تو ظرف مجازی بیسیکلی دو قسم پر ہے. یہ اصل میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، قبل و بعد یہ مورب اور مبنی دونوں تھے، قبل اور بعد وغیرہ. ظرف مجازی دو قسم، ایک کو کہتے ہیں ظرف مستقر، ایک کو کہتے ہیں ظرف لغو. اچھا، یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے جو میں نام لیتا تھا نا آپ کا، میں بتایا تھا. ظرف مجازی دو قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے ظرف مستقر، ایک ہوتا ہے ظرف لغو. ٹھیک ہے نا، استقر یستقر استقرارا فهو مستقر، مستقر اور مستقر مفعول کا صیغہ، ظرف مستقر اور ظرف لغو. اچھا، ظرف مستقر وہ ظرف ہے کہ جس کا متعلق محذوف ہو. متعلق کیا ہو؟ محذوف ہو. آگے عام ہے، خواہ افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے، جس کا متعلق کیا ہو؟ محذوف ہو. آگے عام ہے، خواہ افعال عامہ میں سے یا افعال خاصہ میں سے. ان الباس ظرف مستقر کی تعریف یہ ہے کہ ظرف مستقر وہ جس کا متعلق محذوف ہو اور افعال عامہ میں سے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب دیکھنا ذرا، ایک میں سمجھانے کے لیے نا، ابھی یہ آپ کہو گے استاد جی یہ کیا چیز آپ کہہ رہے ہیں. دیکھو ذرا، ابھی دیکھنا ذرا کام، دیکھو کہ ہوتا کیا ہے جو آپ کو بتانا ہے. یاد ہے کوئی تھا، کیا تھا؟ جار مجرور کی ہم نے ترکیب کیا کی تھی؟ ثابتۃ نکالا تھا، کیا نکالا تھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ ثابتۃ نکال لیا تھا. ٹھیک ہے نا، ثابتۃ. ٹھیک ہے نا، کون سی ترکیب کی تھی بچوں اس میں سے؟ ہم نے کون سی ترکیب کی تھی؟ بتاؤ نا، جہاں پہ چھپایا ہوا نکالا تھا ہم نے. والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ الحمد للہ رب العالمین. اچھا یہ رب العالمین چلو ہو گیا تھا. اچھا الحمد للہ کی وہ آ رہا تھا، الحمد للہ ثابت آیا تھا نا. بسم اللہ کی ترکیب بھی کی تھی، چلو بسم اللہ تو فعل نکالا تھا نا، تو الحمد للہ ہم نے کیا تھا، الحمد للہ رب العالمین. یاد ہے؟ تمام تعریفیں ثابت ہیں. یہ للہ جار مجرور مل کر متعلق کیا نکالا تھا ہم نے؟ اس کا متعلق کیا نکالا تھا؟ ثابت. اس میں فائل نکالا تھا، یاد ہے کیا نکالا تھا؟ ثابت نکالا تھا. ایسا ہی ہے، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا یہ اصل میں یہ رب العالمین یہ پورا وہ بن کے کیا بنا تھا؟ یہ لفظ اللہ موصوف تھا، رب مضاف تھا، عالمین صفت موصوف صفت مل کر صفت موصوف صفت کو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اس کے وہ تھے ثابتن کے ہوئے تھے. ایسا ہی تھا کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا بتاؤ؟ ثابتن، الحمدللہ ایسا ہی کیا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ جی، آپ نے کہا تھا استاد جی تمام تعریفیں ثابت ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کہا تو صحیح، یہ ثابتن کہاں سے نکالا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ جناب علی یہ کیا تھا، یہ میں نے خود نکالا ہے، اس میں فائل نکال لیا، اس میں فائل نکال لیا، یا فعل بھی نکال، ثابتہ بھی نکال سکتا تھا. تو دیکھو، اگر کیا ہو متعلق، اور سمجھنا، اگر متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، متعلق کیا ہو؟ لفظوں میں موجود نظر آ رہا ہے کسی کا؟ ثابت نظر آ رہا ہے، لفظوں میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اور افعال عامہ میں سے ہو. افعال عامہ میں سے ابھی بتائیں گے افعال عامہ.
ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि अफाले आमा में से ही हो, अफाले खासा में से भी हो सकता है, अफाले आमा में से नहीं है। बस आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है, आपने कहना है कि अगर क्या है, मुताल्लक जो है ना, मुताल्लक जार मजरूर का मुताल्लक जो है, अगर लफ्जों में मौजूद नहीं है तो वो ज़र्फ़ मुस्तकर होगा। ठीक है ना। अगर वो क्या है, अगर वो क्या है उसमें से, अगर जार मजरूर का जो वो आ रहा है, जार मजरूर का जो आपके पास क्या आ रहा है, जार मजरूर के जो मुताल्लक है वो लफ्जों में मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर कहते हैं। बात समझ में आई है। अगर लफ्जों में नजर नहीं आ रहा तो क्या कहलाएगा। अच्छा, काइनतन जो निकाले थे, जितने भी आपने हाल बनाए थे, जितने हाल बनाए थे याद है, काइनतन वगैरह, ये जार मजरूर का जार मजरूर काइनतन से मुतालिक होकर, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी सारे ज़र्फ़ मुस्तकर कहेंगे। काइनतन लफ्जों में नजर आ रहा था आपको, नजर नहीं आ रहा था, जो क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर कहते हैं। नहीं समझ आई बात की, पता नहीं समझ आई है कि नहीं समझ में आई। तो क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर वो ज़र्फ़ है जिसका मुताल्लिक माज़ूफ हो, बस। ठीक है ना, बस आप बस इतनी याद रखो, आगे आम है, अफ़ाले आम है, अफ़ाले खास, अभी आपने ये नहीं याद करना, बस जिसका मुताल्लिक क्या हो, महसूफ हो। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब इसका ज़र्फ़े लग़्व के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। ज़र्फ़े लग़्व, ज़र्फ़े लग़्व बच्चों क्या होगा, ज़र्फ़े लग़्व वो होगा जिसका क्या होगा, ज़र्फ़े लग़्व के, ज़र्फ़े लग़्व वो होगा कि जिसका मुताल्लिक क्या होता है, लफ्जों में मौजूद होगा, मज़कूर होगा। ज़र्फ़ लग़्व क्या होगा, जिसका मुताल्लिक क्या होगा, लफ्जों में मज़कूर होगा, तो उसका कहेंगे ज़र्फ़ लग़्व कहेंगे, ज़र्फ़ लग़्व कहेंगे। तो कहेंगे उस्ताद जी नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, परेशानी की कौन सी बात है, अभी हो जाएगा हल, ये देखो अभी। ठीक है ना। तो ज़र्फ़ लग़्व क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा कि ज़र्फ़ लग़्व क्या है, लफ्जों में मौजूद है। कल हमने किया था बच्चों, वततनव्वउ समाइयतु अला सलासत अशर नौअन, जार मजरूर मिलकर, पहली दफा ऐसा हुआ था कि जार मजरूर मिल रहे थे किसके साथ, जो चीज सामने नजर आ रही थी, वरना साबितुन काइनुन साबिततुन काइनतन चक्कर चक्कर आ रहे थे, समझ आइए। तो कल क्या हुआ था, कल नया अजूबा हो गया था, और वो अजूबा क्या हो गया था कि जार मजरूर मिलकर मुतालिक किसके साथ हुए, ततनव्वु के साथ मुतालिक हुए थे, ततनव्वु के साथ जो मुतालिक हुए, ये क्या बन गया उसमें से, इसमें से ये ज़र्फ़े लग़्व कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ज़र्फ़े लग़्व कहलाएगा। ठीक है, एक मिनट ठहरेगा जी। तो समझ आई बच्चों, क्या समझ आया, ज़र्फ़े मुस्तकर और ज़र्फ़े लग़्व समझ आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई है। तो इसलिए क्या हुआ, ये अला जार सलासत अशारा मुमय्यज मुमय्यज नौवन तमीज, आज देखो मैं लफ्ज क्या बोलूंगा, अभी देखना जरा, अभी लफ्ज बोलना देखो। कल कहा था ना कि नहीं बोलूंगा, लेकिन आज बोलूंगा। अला जार सलासत आशरा मुबम मैयज नवन तमीज, मुबम मैयज तमीज के साथ मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग़्व मुतालिक हुआ ततनव्वु के, जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग़्व मुतालिक किसके हुआ, ततनव्वु फेल के साथ। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े लग़्व, ये ज़र्फ़े लग़्व बनता है। अच्छा, अला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मुताल्लक नहीं होगा, ये ज़र्फ़े लग़्व बनाएगा। अच्छा, समझ आ गई है। ये ज़र्फ़ लग़्व मुतालिक किसके वो ततनव्वु फेल के साथ लफ्जों में मौजूद है, नहीं समझ आई। अच्छा, अब कहेंगे उस्ताद जी फिर जरा थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें। तो पीछे जाओ बच्चों, ये जो काम किया था आपने, ये जो काम किया था, अच्छा ये देखो, जार मजरूर मुतालिक अशराव का, ये भी किया था ना, अशराव, जार मजरूर मुतालिक किसके हुआ, अशराव के मुतालिक हुआ। तो ये बिस्म जार मजरूर मिलकर, ये पूरा का पूरा जो था ना अशराव, ये पूरा का पूरा जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर, ज़र्फ़े मुस्तकर बनाओ, छुपा हुआ है, ये क्या हुआ है, छुपा हुआ है ना, अशराव नजर आ रहा है, लफ्जों में मौजूद है नहीं है, तो अब क्या बनेगा, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर होकर मुतालिक किसके हुआ, अशरफ फेल के, ज़र्फ़ मुस्तकर मुतालिक अशरफ फेल के, ज़र्फ़े मुस्तकर मुतालिक अशरफ फेल के।
اشر و فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً ہوا، معنی نشائیہ ہوا. یاد ہے؟ نہیں یاد؟ نہیں یاد؟ ٹھیک ہے نا، نہیں یاد ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو اصل بات ہے، اب آپ کہیں گے استاد جی افعال عامہ اور افعال خاصہ کس بلا کا نام ہے؟ افعال عامہ اور افعال خاصہ، اور اس میں اختلاف بھی ہے. ظرف لغو اور ظرف مستقر کے نا تھوڑا سا کیا آتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آسان چیز کیا ہے. آسان چیز کیا ہے کہ بس چھپا ہوا ہو متعلق تو ظرف مستقر، اور اگر لفظوں میں نظر آ رہا ہے تو ظرف لغو. اچھا بس یہ بہت بچوں والی تعریف ہے. وہ جھگڑے کو ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جھگڑا نہ کرو بھائی، بس ختم ہو گئی بات ہی. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ گئے؟ تو اب دیکھتے ہیں آگے، چلتے ہیں ذرا آگے کیا ہوتا ہے بچوں. دیکھیے جناب علی، ٹھیک ہے. ظرف اللہ کیا اس کے متعلق مذکور ہو، بس آگے ہم خواہ فعال عامہ یہ چھوڑ دو ابھی جو ہے، اب پریشان ہو گیا. افعال عامہ افعال خاصہ جو ہے. اچھا اب اگلی چیز آتی ہے بچوں کہ یہ ایک افعال عامہ افعال خاصہ کا نام تو لے رہے ہیں کہ افعال عامہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کہیں گے استاد جی آپ ہر جگہ کے اوپر ثابتن کائن نکال کے لے آتے تھے. یہ کیوں لے آتے تھے؟ ہم دو چیزیں لے آتے تھے نا، یا ثابت لے آتے تھے یا کائن لے آتے تھے، ایسا ہی تھا نا. یا ثابتتن یا کائناتن، وہ تو مذکر مؤنث کا فرق آ جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بھائی جدھر دل کرتا ہے ثابت 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 کائن جو ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابھی بتاتے ہیں آپ کو افعال عامہ کیا ہوتے ہیں. افعال عامہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ما لا یخلو عنہ فعل، ان کے کوئی فعل ان سے خالی نہیں ہوتا، کوئی فعل ان سے خالی نہیں ہوتا. افعال عامہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ پہ گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مان نہ مان، میں تیرا مہمان. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب تم کچھ بھی کر لو تو ہم نے کیا گھسنا ہی گھسنا ہے. افعال عامہ. ٹھیک ہے نا. افعال یعنی جن کا کوئی فعل نہیں. افعال عامہ 8 ہیں، 4 مشہور ہیں اور 4 کے ہیں غیر مشہور ہیں. 4 مشہور شاعر نے شعر میں ذکر کیا ہے. افعال عامہ چہار انت نست ارباب عقول، کون استو وجود استو ثبوت حصول. افعال عامہ کون استو وجود استو ثبوت و حصول، یہ یاد کر لینا. اچھا یہ مصرع بس یاد کر لو. افعال عامہ چہار ان نزد ارباب عقول، عقل والوں کے نزدیک افعال عامہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون استو وجود استو ثبوت و حصول. ٹھیک ہے نا. کون استو وجود استو تو کہے گا کون ایک مصدر ہے. کون کون مصدر ہے. اچھا کانا یکونو سے یہی کائناتن جو نکالا تھا، کائناتن جو نکالا تھا سے کون استو وجود ایک ہوتا ہے، وجود بھی مصدر ہے. تو واجدن یا واجزتن یا وجود وجدہ مانا جو بھی ہے، کانا بھی آئے گا. کون وجود. ثبوت ثبوت آ گیا نا، ثابتن کیا تھا، ثبوت مصدر ثابت. اور یہ کیا آ گیا؟ حصول. حصل یا حصول، حصول آ گیا حصول. تو کون ثبوت ہو، کون سوجو ثبوت حصول. اچھا یہ تو 4 کے مشہور ہیں، 4 مشہور ہیں. 4 کے ہیں غیر مشہور ہیں افعال عامہ. ٹھیک ہے نا. 4 کے ہیں غیر مشہور ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ تلبس، لسوک، لسوک اور لزوک. ان چاروں کا معنی ملنا ہوتا ہے. تلبس، ٹھیک ہے نا، لسوک، لسوک اور لزوک، ان چاروں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنے کے معنی ہوتے ہیں. یہ خیر ہے یہ نہ بھی آئے آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تلبس لسوک لسوک لسوک، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یا افعال عامہ کون سے ہوتے ہیں. یا کائن بن جائے گا، یا واجد بن جائے گا، یا ثابت بن جائے گا، یا حاصل بن جائے گا. جو نکالو گے کوئی بھی چیز نا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ہم وہ نکالیں گے. تو افعال عامہ کیا ہوتے ہیں؟ جس سے کوئی فعل بھی خالی نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. نہیں آئی تو بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی وہ بھی آ جائے گی. افعال خاصہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ ما یخلو عنہ فعل. افعال خاصہ وہ ہوتے ہیں جن سے فعل کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں اس سے خالی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ما یخلو عنہ فعل کے فعل ان سے کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ان 8 کے علاوہ جتنے بھی افعال آئیں گے وہ سب افعال خاصہ ہیں. دیکھو میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، ہاں، میں کھانا تو نہیں کھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. میں بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو کیا میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں؟ تو کیا عقل پایا جا رہا ہے اس وقت؟ پڑھانے کے وقت عقل پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پانی پینا پایا جا رہا ہے. تو آپ ایک کام کر رہے تو دوسرے کام کیا اس سے خالی ہو آپ. آپ کہیں گے استاد جی تو ادھر کیا ہے؟ پتہ ہے وہ چاروں ابھی بھی پائے جا رہے ہیں. میں پڑھا رہا ہوں نا آپ کو،
کون بھی پایا جا رہا ہے، وجود بھی پایا جا رہا ہے، ثبوت بھی پایا جا رہا ہے، حصول بھی پایا جا رہا ہے. کمال ہو گیا. گویا میں 5 کام کر رہا ہوں اس وقت، سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو. کون بھی ہو رہا ہے، وجود بھی ہو رہا ہے، ثبوت بھی ہو رہا ہے، اصول بھی ہو رہا ہے، اور اگر تلبس لسوک لزوک لزوک بھی ہو رہا ہے. ہاں یہ کیا بات ہوئی سا جی؟ ہاں یہ بات ہوئی نا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا نا وہ تو خود بخود آئیں گے ہی آئیں گے، وہ 4 جو تھے. ٹھیک ہے نا. تو پڑھانے کے اندر بھی کیا ہے، کون بھی ہے، وجود بھی ہے، ثبوت بھی ہے، اصول بھی ہے. کیسے ہوگا؟ یہی تو کمال ہوگا پھر. کیسے ہوگا بتائیں گے آپ کو. ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو جی، دیکھو افعال خاصہ وہ ہیں جن سے کوئی فعل خالی ہو. ان 8 افعال کے علاوہ باقی سب افعال خاصہ ہیں. ان 8 جتنے بھی افعال ہیں کسی کسی فعل سے خالی ہیں. جیسے ضربہ نصرہ مثلا، یہ اکلا اور شریبہ والے فعل سے خالی ہیں. ضربہ نصرہ شریبہ فعل سے خالی ہیں. لیکن افعال عامہ سے کوئی بھی فعل خالی نہیں ہے. وجود ثبوت کنسول سے دنیا کو کوئی بھی فعل خالی نہیں. مثال کے طور پہ استاد جی کیا بتا دے رہے ہیں آپ کو. مثال کے طور پہ قراءتن، ایک آدمی قرات کر رہا ہے. پڑھنا ایک فعل ہے نا. ٹھیک ہے نا. چلو بس اتنا رکھو.